السلام علیکم خواتین حضرات. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ایجوکیشن کی بات کرنی ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کرونا نے ایک بڑا سویر اٹیک کیا ہے. آپ کا سب سے زیادہ جو ڈیفیکٹڈ ایریا ہے, جو سب سے زیادہ آپ کا متاثر ہوا ہے ایریا آپ کے ملک کا, اس میں اگر میں جس پروفیشن کی بات کروں وہ ٹیچنگ ہے, پڑھانا ہے. بچوں کا مستقبل بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے. اس وقت بچے آن لائن کلاسز تو لے رہے ہیں, لیکن بہت سارے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں کہ وہ جو ٹیچر کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا, جو کلاس کے اندر بیٹھ کے بچے کا فزیکل استاد کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول تھا, وہ آپ ورچوئل کلاس روم میں نہیں جنریٹ کر سکتے. اگر یہ سکسیزفل ہوتا تو شاید پوری دنیا میں انسٹیٹیوشنز کم اور ورچوئل سینٹرز زیادہ ہوتے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ٹیچرز کمیونٹی میں سے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے اپنا ایک پرابلم ہمارے ساتھ ڈسکس کیا, جس کے اوپر آج ہمارا اس پوری ویڈیو کا تھیم ہے. ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو پورے ملک میں پھیلنا چاہیے. ایجوکیشن بیسیکلی دیز آر دا سروسز. کوئی بھی ٹیچر اپنی محنت کر کے اپنا ٹیلنٹ, اپنا ہنر, اپنا جو کچھ سیکھا ہے اس نے اپنے ٹیچر سے, وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کرتا ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پڑھانے والا استاد ہے اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں, اس کے بھی کچھ پرابلمز ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ٹیچرز تو اس وقت گھر میں بیٹھ کے سیلریز لے رہے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ کالج کا, پرائیویٹ ادارے کا ٹیچر ہے وہ اپنے ادارے کے ساتھ منسلک رہا, ٹاپ لیول کا ٹیچر رہا, لیکن اس وقت اس ادارے کے مالکان نے اس کی مدد کو کس طرح سے دیکھا ہے. اس ڈسکشن کو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے پروگرام میں اپنے ساتھ دعوت دی ہے پروفیسر طلحہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیے, سب سے پہلے آپ ماشاءاللہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں. پہلا سوال تو یہ بتائیے کہ ورچوئل کلاس رومس, بہت سارے اسٹوڈنٹس بار بار ایک چیز کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے اندر, ہمارے کالج کے اندر ہمیں آن لائن کلاسز پہ پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں ورچوئل کلاس رومس دیے جا رہے ہیں, واٹس ایپ گروپ سے پڑھایا جا رہا ہے. کتنا افیکٹو ہوتا ہے واٹس ایپ گروپس پہ ورچوئل کلاس رومس میں بچے کا اسٹڈی کرنا اور ایکچوئل کلاس میں فزیکل ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سسٹم ہے کیا؟ ورچوئل سسٹم کا مطلب یہ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آن لائن ٹیچر اسٹڈی کروائے. بچے اپنے گھر بیٹھے ہیں اور ٹیچر تھرو ویڈیو اپنا میسج کنوے کر دے بچوں تک. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی افیکٹونیس یا ایفیشنسی اس کی کتنی ہمارے پاس آ رہی ہے. تو ہے کہ ہمارے پاس سچویشن آ گئی کہ آن لائن اسٹڈیز کروانی ہے. اس کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے بچہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا. ہمارے سامنے سر بچہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہے. بچہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے, بچہ والدین کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے, کلاس لے رہے ہو گے, آپ کا کیا دھیان ہے؟ پینفل ہوتا ہے سر کہ ٹیچر کے لیے وہ اپنے کام چھوڑ کے اپنے روم میں اپنی ساری سیٹنگ کرنے کے بعد بچے کو لیکچر دے رہا ہے, اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر میں کہیں پہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے. ایک تو نیگلیجنس ہوتی ہے, ٹیچر کتنا زیادہ ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ میں اپنی محنت کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. بالکل. اچھا سر, ایک تو یہ ہو گیا کہ ورچوئل کلاس رومس اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہے. موسٹ پرابلی 100 میں سے 20% افیکٹو ہے. آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پرائیویٹ ادارے جتنے بھی ہیں, یہ بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں, ہم ان سے بخوبی واقف ہیں. یہ جتنے بھی ادارے کے مالکان ہیں یہ ٹیچر کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اس کو بہت زیادہ اچھا مانتے ہیں, لیکن جب اس ٹیچر کے پرابلمس, اس کے گھر کے مسئلے آتے ہیں سامنے, اس کی فائنینشیل پرابلمس کو اگنور کر دیتے ہیں, تو ٹیچر کے اوپر وہ جو دکھ کا عالم ہوتا ہے, وہ جو پریشانی کا عالم ہوتا ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور یہ بتائیں کہ اس وقت جو ادارے, بہت سارے ہمارے جاننے والوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ہمیں یہ کہا کہ آپ ضرور اس کے اوپر ہماری وائس پوری دنیا تک پہنچائیں جہاں تک کہ جا سکتی ہے, کہ امپلائیز ہیں اور ہم وہاں پہ عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں ویکیشنز میں ادارہ فائنینشیل کوئی بھی اکاموڈیشن نہیں دے رہا. اس کے اوپر سب سے پہلی بات ہے کہ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات ہمیں ڈسکس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹیچر ایک ادارے کی پہچان ہے, ٹیچر ایک ادارے کی شان ہے, اور یہ میرے خیال میں کہنا جتنا آسان ہے, اسے نبھانا شاید اتنا ہی مشکل ہے سر میری نظر میں. اینی سرکمسٹانسز کہ اس کے جو بھی مسئلے ہیں اس کو فرنٹ مین, آپ کو اس کو فرنٹ مین بنانا. پھر ہر چیز میں اگر آپ اس کو اپنے بزنس کرنے کے لیے فرنٹ مین بنا رہے ہیں کہ آپ کو اپنا بزنس کرتے ہوئے تو فرنٹ مین آپ نے کر دیا, آپ نے اس کو اپنا اوپنر بنایا,
جب اس کے اوپر وقت آیا تو آپ کو تب بھی اس کو ایز اے اوپنر ہی ڈیل کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ چل رہی ہے کہ جو مالکان ہیں وہ اس وقت آ کے اپنا پرابلم بتا دیتے ہیں ہمارے پاس حالات نہیں ہیں. تو جب وہ ادارے کو اتنا بوم دیتا ہے آپ کہتے ہیں یار میرا ادارہ اس ٹیچر کی وجہ سے چل رہا ہے اور آج اس کے اوپر حالات ہیں تو ہم اگنور کر جاتے ہیں اس چیز کو. یہ کیوں ہے؟ یہ ادارے کے مالکان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کچھ بتائیں, کچھ میسج دیں ان کو, اور ٹیچرز کا اپنا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی کچھ بتائیں ان کو. دیکھیں میں تو اس حالات میں یہی کہوں گا جیسے کہ تب بھی تو آپ کے ساتھ تھا جب آپ لاکھوں کروڑوں کا پروفٹ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. ٹیچر اب بھی آپ کے ساتھ ہے جب اس کو آپ کے ہزاروں کی ضرورت ہے. جب وہ آپ کو کروڑوں کما کے دے رہا تھا وہ تب بھی ٹیچر ہی تھا. اب جب اس کے ہزاروں کی ضرورت ہے اس کو تو وہ تب بھی آپ کا ٹیچر ہی ہے. میرا یہ ماننا کہ جب آپ نے اور یہ مشکل گزر گئی تو آسانی آنی ہے. دوبارہ یہ وقت آنا ہے, دوبارہ ٹیچر پہ بوم آنا ہے, دوبارہ وہ وقت بھی آئے گا. لیکن سر تب ہمیشہ ہر ایک ٹیچر میرے خیال میں یاد رکھے گا کہ جو جن کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھے گا کہ اداروں نے ہمیں تب نہیں پریفر کیا جب ان کی ضرورت تھی. آج ان کو ضرورت ہے تو وہ تبھی پریفرنس دیتے ہیں. اس سے ہمیں میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا اپنا آپ اپنا نفس صرف دکھائی دیتا ہے کہ لوگ صرف اپنی نفسہ نفسی میں آج کل انوالو ہیں. میرے خیال میں سب سے اہم چیز جو ہماری لائف کی تھی وہ سکون ہے. اس پہ میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب میں لوگوں سے ان کی محبوب چیز اٹھا لیتا ہوں اور وہ اللہ کی راہ میں صبر کر لیتے ہیں اس بات پہ تو ان کا نتیجہ جنت. یقین دوں گا کہ آپ صبر کریں, اللہ کا فیصلہ سمجھ کے صبر کریں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے ثانیہ اور جنت ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. فاطمہ جان, آپ ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں, میں آپ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. حضور والا آپ استاد ہیں, آپ کا مرتبہ کل بھی بڑا اونچا تھا, آپ کا مرتبہ آج بھی بڑا اونچا ہے. استاد کبھی بھی گرا نہیں کرتے, استاد کبھی بھی جھکا نہیں کرتے, استاد کبھی بھی ڈرا نہیں کرتے. آپ استاد ہیں, آپ علم بانٹنے والے ہیں, آپ علم کی تقسیم کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائی, اگر آپ علم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو علم کی تقسیم کرنے والا تو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے. یہ جو ادارے چلانے والے ہیں یہ آپ کو یا آپ کی ذات کو نہیں خریدتے, یہ آپ کی سروسز کو خریدتے ہیں. لاک ڈاؤن ختم ہونا ہے, ایک دن پھر ادارے کھولنے ہیں, پھر آپ کی ضرورت پڑنی ہے اور پھر دنیا آپ کو اسی طریقے سے عزت بھی دے گی, رسپیکٹ بھی دے گی اور آپ کا مقام اونچا, آپ کا شانہ اونچا بھی کرے گی. میں آپ سب سے التجا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا بھی کیجیے گا. اور ہم اس وقت اس پریشانی کے عالم میں اپنی تمام ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ ہوں. اگر آپ کو کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ میری سروس کی ضرورت پڑتی ہے, ہمارے چینل کی سروس کی ضرورت پڑتی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کا یہ میسیج پوری دنیا کو ہم نے پہنچا دیا ہے کہ ٹیچر کو اس کا حق دیا جائے. جو گورنمنٹ کا ٹیچر ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے سیلریز لے رہا ہے, لیکن ہم صرف پرائیویٹ اداروں کے مالکان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا اچھا ٹیچر, آپ کو کروڑ روپیہ کما کے دینے والا ٹیچر, اس کے کچھ ہزار روپے دے کے اس سے دعائیں ضرور لیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اگر کوئی ٹاپک آپ کے مائنڈ میں ہو تو ہمیں ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.